آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نکالنا اور ہمارا بولنا، اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو گھر بیٹھے دینی علم حاصل ہو جائے، اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی نامرضی کس چیز میں ہے یہ باتیں معلوم ہو جائے، اس کے لیے یہ وقت نکالا جا رہا تھا۔ ہر اتوار الگ الگ ٹاپکس پر آپ کے سامنے بیانات ہوتے رہے۔ اس کا اصل مقصد ہے کہ پہلے ہم سنیں، پھر اس پر ہم عمل کریں۔ عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے۔ عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بات کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ آج 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ایک ہے کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں۔ کفر، بدعت، شرک، یہ تینوں کی سزا کیا ہے، کسے کہتے ہیں پہلے معلوم کرنا ہے۔ اگر یہ ہم کریں ہیں تو پھر اس کا ریاکشن کیا ہوگا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ باتیں بتائی جائیں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں قیامت کی اس کی کیا علامتیں ہیں، قیامت قائم ہوں گی، کن پر قائم ہوں گی، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدیع السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا پروردگار زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیے ہیں۔ تو اب ساری کائنات کا رب کون ہوا؟ وہ اللہ ہوئے۔ ساری کائنات کا رب اللہ تعالی ہے، لہذا جو اللہ کو مانے گا کہ ساری کائنات کا رب ایک ہی ہے، ساری طاقت ساری قدرت اسی اکیلے اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اسے کہیں گے ایمان۔ ہر چیز ہوتی ہے، ایک کالا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں وائٹ ہوتا ہے، دن ہے تو رات ہے، سچ ہے تو جھوٹ ہے۔ اسی طرح ایمان کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے کفر۔ ہاں، ایمان کے جو اپوزٹ ہے وہ ہے کفر۔ تو ہر چیز کو بھی تعرف الاشیاء بازدادها، ایک چیز کو جاننے سے پہلے اس کے اپوزیشن میں کیا ہے اسے معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے معلوم کیا کہ کفر ہے، کفر کے اپوزٹ میں ایمان ہے، اور ایمان کسے کہیں گے کہ ساری کائنات کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، دن کو جس نے پیدا کیا، رات کو جس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا، زمین اور آسمان کو جس نے پیدا کیا، نبیوں کو فرشتوں کو جس نے پیدا کیا، جانوروں کو جس نے پیدا کیا، سمندر میں رہنے والی مخلوقات کو جس نے پیدا کیا، ہوے میں اڑنے والی مخلوقات پرندوں
کو جس نے پیدا کیا، یہ ساری دنیا کے خزانوں کو جس نے پیدا کیا، وہ ہے بادشاہ، وہ ہے اللہ۔ اسی اللہ پر ایمان لانا، اسی اللہ کو ساری کائنات کا مالک اور خالق اکیلے اللہ ہے، یہ دل سے مان لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ ہاں، اب دنیا میں کوئی آدمی، کوئی انسان ایمان لاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما دیے، اے انسانوں، میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا اور تمہیں عقل بھی دیا اور تمہارے ہیلپ کے لیے نبی کو بھیجا، ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایک بک تمہیں قرآن مجید بھی دیا، اور یہ ساری دنیا کے بارے میں نے اس قرآن مجید میں بیان کیا، اور اس قرآن مجید کے اندر ساری باتیں کھلم کھلا واضح کر دیا۔ تم اپنے دماغ کو استعمال کر کے اس کتاب کو پڑھ کر، کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر ساری کائنات کے رب کو تم نے پہچان لیا، وہ اللہ پر تم ایمان لے آئے، تو پھر تم اپنے رب پر ایمان لایا، اور اس کا بدلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ قرآن میں اللہ فرما رہے کہ جو ایمان لے آیا، اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنی رب کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوں گے، ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے، ہر وقت اللہ ان کے ساتھ میں رہیں گے، بیماری آئی تو بھی اللہ اس کے شفا کے اسباب اللہ پیدا کر دیں گے، قدم قدم پر اللہ ان مردوں کی، ان عورتوں کی اللہ حفاظت کریں گے، ان کی دنیا کی لائف میں اللہ ہیلپ کریں گے۔ جب یہ انسانوں کی دنیا کی لائف ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، اللہ اس کا بدلہ، اس کا گفٹ، اس کا جو ہے انعام اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ جو مجھ پر ایمان لائے، اپنے رب کو پہچانا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہا، دنیا میں اللہ کا ساتھ ہوگا، اور جب دنیا سے جائیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، ان کا پروردگار ان کے لیے بڑی جنت ان لوگوں کے لیے سجا کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کو جس نے اپنا رب مانا اور اس پر برقرار رہا موت تک، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا ساتھ دیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو ان کے لیے اللہ بڑی جنت بنا کے رکھے۔ ایمان اور ایمان کا بدلہ اللہ جو گفٹ رکھے ہیں، یہ دونوں کو پہچانیں گے تو پھر اس کے اپوزٹ میں جو چیز ہے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ کفر ہے، یہ ایمان کے اپوزٹ ہے، پہلے ایمان کو پہچانیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا کیا رکھے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ دنیا کے اندر اپنے اللہ پر ایمان لے آتا ہے، جو بندی اللہ پر ایمان لاتی ہے، اپنی رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا میں ان کے ساتھ اللہ کا مدد، اللہ کا ہیلپ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت بنا کے رکھے ہیں، جنت سجا کے رکھے ہیں۔ اسی واسطے انسان مرنے کے بعد رشتہ دار اسے قبر میں لے کے جا کے رکھیں گے، تو قبر میں فرشتے صبح اور شام اس بندے کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھولیں گے، قبر میں جنت کی ایک ونڈو کھولیں گے ان کی قبر میں، اور اس کو بتائیں گے دیکھو تمہاری سیٹ جنت میں وہاں ہے، ہاں تمہاری سیٹ جنت میں وہاں ہے، تم دنیا میں اللہ پر ایمان لائے اور دنیا کی ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی کو تم نے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتے رہے، اللہ کی مرضی پر تم جیتے رہے، اب دنیا سے تم آ گئے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت بنا کے رکھے ہیں۔ خبر میں جانے کے بعد خوش ہو جائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اپنی رب پر ایمان نہیں لائے یا اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے، تو فرشتے جو ہے صبح اور شام قبر میں دوزخ کا ونڈو کھولیں گے اور ان کو بتائیں گے
کہیں گے کہ تم نے دنیا میں اللہ کے رب ہونے پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی ذات پر تم ایمان نہیں لائے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری، دنیا کی زندگی تو تمہاری ختم ہو گئی۔ جو دنیا کی زندگی قطرے کے سمندر کے پانی کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے، تم نے وہ زندگی تو گزار کر آئی، اب یہاں پر تمہارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جنت کا جو اللہ کے رب پر، اللہ پر ایمان لائے اور اس کی مرضی پر دنیا میں چلتے رہے، تو اللہ ان لوگوں کو جنت عطا کریں گے، گفٹ دیں گے۔ اور جنت ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس دنیا کی لائف میں انسان بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو بوڑھوں کو بھی جوان بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ مرد بھی جوان رہیں گے، بوڑھے بن کر دنیا سے گئے، لیکن جنت کی جو لائف ہوگی، مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ جوان ہی بنا کے جنت کے اندر رکھیں گے۔ وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پر تکلیف نہیں آئے گی، وہاں پر غم اور پریشانیاں نہیں ہوں گی، وہاں پر کمائی کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہاں جنت تو اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی یہ جو ہے بڑی جنت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چاہت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں رکھ دیے۔ اللہ فرما رہے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہاں پر تم جو چاہے تم نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں میرے لیے تم نے بہت ساری چیزوں کی تم نے قربانی دی، میں تمہیں تکلیف دے کے ایگزام لیا، لیکن تکلیف میں بھی تم اپنے رب کو پکڑے رہے، بیماری دے کر ایگزام لیا، تم نے بیماری کے عالم میں بھی اپنے رب کے رسی کو پکڑے رہے، میں تمہیں غریبی دیا، غریبی کے عالم میں بھی اپنے رب کو تم نے نہیں چھوڑا، ہر حال میں میں تمہارا ایگزام لیا، ہر حال میں تم پر میں تکلیف اور مصیبت تمہیں دنیا کی لائف میں دیتا رہا، تم جو ہے دنیا کی لائف میں تمہارا ایگزام لیتا رہا، لیکن تم نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اپنے رب کی رسی کو تم نے پکڑے رہے، اور اسلام اور دین اسلام شریعت پر تم عمل کرتے رہے۔ میرے بندو، اب تم میرے پاس آئے گئے ہو، اب تمہارے لیے جنت بنا کے رکھا ہوں، یہاں پر تمہاری ہر خواہش کو پوری کر دی جائے گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ قرآن میں فرمائے میں جنت تو تمہارے لیے ایسے بنا کے رکھا ہوں جس میں تم جو چاہو گے وہ ہوگا، جس میں تم جو چاہو گے وہ ہوگا، تمہاری چاہت جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ تم جو ہے کھانے کے لیے کچھ چیزیں سوچو گے کہ آج مجھے یہ آئٹم کھانا ہے، تم جو ہی سوچو گے وہ کھانے کی چیز فرشتے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ اللہ جنت کو آپشن ایسا بنا کے رکھے ہیں۔ دبئی میں تھوڑے ہوٹلز ہیں، اگر آپ کو ہونا ہے کہ فش فرائی کے شکل میں تلی ہوئی مچھلی آپ کو ہونا ہے، آپ وہاں پر کرسی پہ جا کر آپ بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد آپ ایک بٹن دبا دیں گے تو پھر تلی ہوئی مچھلی آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ سیب کا جوس پینا چاہیں گے، ہوٹل میں جانے کے بعد آپ بٹن دبا دو، سیب کا جوس آ جائے گا۔ آپ کی پورے آئٹمز وہاں رکھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا انسان جس کو اللہ دماغ دیے، وہ اتنے آفیشل کے ساتھ جو ہے ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کے رب ہیں، سارے انسانوں کو جو دماغ تقسیم کرے ہیں، وہ اللہ جنت کو سجا کے رکھے ہیں۔ ہم جو چاہیں گے وہ یوں ہی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی جنت اللہ کسے دیں گے؟ جو ایمان لائے، یہ گفٹ میں ملے گا، یہ انعام میں ملے گا، یہ بدلہ ہے دنیا کی زندگی میں۔ وہ مرد، وہ عورت، وہ بچہ، وہ بچی جو دنیا کی لائف میں اللہ کے رب ہونے کو مانا اور اللہ کی مرضی پر، دین اسلام پر چلتے رہے، دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اللہ کے پاس جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بڑی جنت بنا کے رکھے ہیں، اور جنت کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔
जन्नत का एक दिन 50,000 साल के दिन के बराबर होगा। वहां पर ना वहां पर जो है इंसान को खुशी ही खुशी होगी। ये बदला किसका है? जन्नत, ईमान का बदला अल्लाह ताला जन्नत बना के रखे हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, ऐसे लोगों के लिए मैंने जन्नत बना के रखी है। हुम फीहा खालिदून, क्या वो चंद दिन के बाद फिर वो जन्नत से निकाले जाएंगे? नहीं, हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा तुम्हारा ही घर रहेगा। ये दुनिया से बड़ी, हर एक को ये दुनिया से बड़ी अल्लाह ताला जन्नत देंगे। किसके लिए है? ये बदला है किसका? जो दुनिया की लाइफ में जो मर्द, जो औरत, जो बच्चे, जो बच्चियां दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाकर कुरान को पढ़ते हुए, नबी के तरीके पर चलते हुए, इस्लाम को सीखते हुए अल्लाह की मर्जी पर चलेंगे, इस्लामिक रूल्स पर फॉलो होंगे, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अल्लाह साथ देंगे और मरने के बाद बड़ी जन्नत अल्लाह उनके लिए बना के रखे हैं। यह है ईमान, और ये ईमान का गिफ्ट अल्लाह इस तरीके से रखे हैं। अब ईमान के अपोजिट क्या है? ईमान के अपोजिट है कुफ्र। हाँ, अल्लाह की ना कुफ्र का माना है इनकार करना। अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को मान रहे हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को मान रहे हैं। हाँ, बाज़े लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे हैं जिनको, जो लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को खुदा समझते हैं। आपने देखा होगा देहातों के अंदर, गांवों के अंदर, घरों में मुसलमान कुछ जो है गुड़िया बिठा लेते हैं जी, और उसको समझते हैं वो कुछ है, उपलम्मा है, मारियम्मा है, मैसम्मा है। खास तौर पर गांव वाले ये घर में बिठा लेते हैं। हाँ, जब अल्लाह है तो फिर ये क्या है? अब बाज़े जो गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह को छोड़कर, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मरियम एक माँ के बेटे हैं, लोग अल्लाह को छोड़ दिए, इनको अपना अल्लाह बना लिए। इसी तरह गैर मुस्लिम जिस की पूजा करते हैं, वो लोग अल्लाह को छोड़ दिए, गैरों की पूजा वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अल्लाह का इनकार कर दिया। इन लोगों ने अल्लाह का इनकार कर दिया। इसी तरह बाज़े जगहों पर मुसलमान हैं, अल्लाह उनको अपनी चॉइस से, अपनी चाहत से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से मुसलमान के घर में अल्लाह उनको पैदा किए, लेकिन वो मुसलमान ईमान को छोड़कर गैर मुस्लिम होने को तैयार हैं। गैर मुस्लिम होने को तैयार है। इसमें दो किस्म के हैं। वो नौजवान बच्चे जो गैर मुस्लिम बच्चियों से मोहब्बत करके एक दुनिया की इंसान के लिए वो अपने अल्लाह को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी किस्म के वो बच्चियां जो अल्लाह को छोड़कर इश्क के लिए, मोहब्बत के लिए, इस्लाम को छोड़कर एक इंसान के लिए अपने रब को छोड़ रहे हैं, जन्नत को छोड़कर जहन्नम को वो लोग खरीद रहे हैं। इसमें इस वक्त मुसलमान बच्चे बच्चियां जो गैर बन रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर काफिर हो रहे हैं। और इस वक्त के हमारे मुसलमानों के सामने दूसरे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, वो लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, पत्थर है, झाड़ है, पुतले हैं, उनकी वो इबादत करते हैं। अगर दुनिया में कोई मुसलमान भी है लेकिन वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा भी कर रहा है और किसी गैर मुस्लिम खाना बांट रहे हैं, मुसलमान उसे खा रहा है, ये भी गुनाह है।
जिसे प्रसादम कहते हैं, वो लोग कोई पूजा किए हैं जाकर और वहाँ से लड्डू वगैरह ला के जो है मुसलमान को दे रहे हैं, मुसलमान ये खा रहा है। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। अल्लाह कह रहे हैं जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी के नाम पर कोई चीज़ तकसीम की जाए, वो चीज़ मुसलमान नहीं खा सकता। तो बहरहाल इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कुफ्र का मतलब है अल्लाह को छोड़कर किसी और को मान लेना, किसी और को पकड़ लेना। हाँ, अल्लाह को छोड़कर किसी का, अल्लाह की मखलूक को मानना, अल्लाह का इनकार करना, यह है कुफ्र। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा कुरान मजीद में अल्लाह फरमाए कि जो दुनिया के अंदर मुझे छोड़कर मेरी बनाई हुई मखलूक को मेरा इनकार करके मेरी बनाई हुई मखलूक को रब मानेगा, उसके लिए दुनिया की जिंदगी में अल्लाह का उसके साथ कोई मदद, उसके साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी और मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम है। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। कि दुनिया की लाइफ में कि ये बंदा इसके दुनिया से जाने के बाद हमेशा हमेशा इसका ठिकाना अंगार का गड़ा है, जहन्नम है। फी नारी जहन्नम, नार के माने आग है, जहन्नम की आग में होंगे। ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? अल्लाह ताला कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे मेरे बंदे, अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को जानवर भी बना सकता, मच्छर, बिल्ली, मक्खी, चूहा, गाय, बकरी, बैल, भैंस। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ अकल भी रखा, लेकिन तुमने इस अकल का सही इस्तेमाल नहीं किया। अपने रब को छोड़कर रब की बनाई हुई मखलूक को तुमने खुदा बना लिया और दुनिया में मेरी नियमतों का तुमने इस्तेमाल किया। कुफ्र करते हुए जिंदगी गुजारा और कुफ्र के आलम में तुम दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह के पास गए। मरने के बाद जाना कहाँ है? मुसलमान को भी गैर मुस्लिम को भी अल्लाह के पास ही जाना है। तो अल्लाह फरमा रहे जब ऐसे आलम में मेरे पास आएगा तो उसका ठिकाना अपने पास जहन्नम बना के रखा। कब्र में जाएंगे, कब्र का गड़ा अंगार का गड़ा बनेगा और अल्लाह और जहन्नम सारी तकलीफों का घर है, मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है, तकलीफों का घर जहन्नम है। ईमान लाए तो बदला जन्नत, कुफ्र करे तो उसकी सजा जहन्नम। और अब जरा सुने, दोज़ख किसे कहते हैं? दोज़ख में क्या होता है? जहन्नम किसे कहते हैं? जहन्नम में दोज़ख, जहन्नम, ये सब अल्लाह के नाफरमान बंदों को, जो लोग अल्लाह की बात नहीं माने, उनका ठिकाना जहन्नम में होगा। दोज़ख और जहन्नम अल्लाह के गुस्से का घर है, अल्लाह बंदों को सजा देने का घर है। जिस तरह दुनिया के अंदर लोग गवर्नमेंट के अपोजिट में कोई काम करते हैं तो पुलिस उसे पकड़ के लेकर जाकर जेल में डालती है। जेल में इस वास्ते डालती है कि उन लोगों ने उस गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ उन लोगों ने काम किया, इसलिए उनको जेल में डालेगी। अल्लाह फरमा रहे कि मेरे बंदो, ये दुनिया को मैंने बनाया और दुनिया में इंसानों को भेजा और ये इंसान के रूल्स को तोड़कर जिंदगी गुजारा तो पुलिस उसे पकड़कर जहन्नम में डालेगी। कि मेरे बंदो, सारी कायनात का रब मैं हूं, ये सारी दुनिया की कंपनी का मालिक मैं हूं और मैं सारे के सारे रूल्स कुरान में बयान किया। अब सुन लो, तुमने दुनिया की जिंदगी के अंदर मेरे रूल्स को तोड़कर तुम जिंदगी गुजारोगे तो फिर मेरे पास आने के बाद मैंने मेरे नाफरमान बंदों के लिए एक जेल बना के रखा। वो जेल का नाम है दोज़ख, वो जेल का नाम है जहन्नम।
وہ جیل کا نام ہے تکلیفوں کا گھر، انگاروں کا گھر. اور وہ جیل کا یونیفارم کیا ہے؟ پولیس کسی انسان کو پکڑ کر جیل میں ڈالی تو فوراً اس کا یونیفارم بدل جاتا ہے. شادی میں جا رہے ہیں، کوئی فنکشن میں جا رہے ہیں تو بن سور کر جائیں گے، لیکن جیلوں میں بن سور کر رہنے کا یونیفارم نہیں ہوگا، وہاں پر تو اس کے کپڑے ہی الگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کی بات نہیں مانی تو دنیا والے جیل بنا کے رکھے ہیں. اللہ کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے رولز کو توڑ کر زندگی گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے لیے مرنے کے بعد ایک جیل بنا کے رکھے جس کا نام ہے دوزخ. ہاں، اور وہ دوزخ کا یونیفارم اللہ بنا کے رکھے. جیسے پولیس والے جیل میں قیدیوں کا یونیفارم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے پاس جانے کے بعد جس کو اللہ کے جیل میں ڈالا جائے گا جہنم اور دوزخ میں، وہاں کا یونیفارم ہے انگار کے کپڑے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کا یونیفارم وہ انگار کے کپڑے ہیں. اور دنیا کے جو جیلاں ہوتے ہیں، جو جیل ہوتے ہیں، اس کے اندر کھانا جو ہے بنایا ہوا فرائی کے ساتھ مزیدار ٹیسٹ کا کھانا نہیں دیا جاتا. جو بھی دیے کھا لینا، جیسا بھی دیے کھا لینا. لیکن اللہ کا جو جیل ہے بندوں کے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے اللہ نے جو جیل بنا کے رکھا جہنم اور دوزخ، اس کا جو کھانا ہے قرآن میں اللہ بیان فرمائے ان شجرۃ الزقوم. میرے بندو، میرے بندیوں، میں نے تمہیں دنیا میں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال دنیا کی دنیا میں لائف میں نے دی، 60 70 80 90 ایئرس تک کی میں نے تمہیں حیات دی ہے. لیکن تم لوگوں نے دنیا کی لائف میں میرے احکام کو توڑ دیا، میرے رولز کو تم نے چھوڑ دیا. اب تم میری نافرمانی کرتے رہے تو بھی میں نے تمہارے 60 70 سال کی لائف میں تم لوگ میری نعمتوں کا استعمال کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، میرے زمین سے نکلتی ہوئی نعمتوں کو، میرے آسمان سے برستا ہوا پانی کو تم نے استعمال کیا، پھل پھول ترکاری میوہ فروٹ دوا سب کچھ تم نے استعمال کیا. میں صرف دیکھتا رہا. وقت کی ایک متعین وقت آئے گا کہ مرنے کے بعد جو ہے جو میرے نافرمانی کریں گے، جو میری نافرمانی کریں گے ان کو میں جہنم، یہ قرآن کے اندر میں نے ڈکلیئر کیا ہے. جیسے ابھی بتایا میں نے، جیسے دنیا کی لائف میں کوئی انسان دنیا کی لائف میں اس جگہ کی گورنمنٹ کے رولز کے اپوزٹ کام کرتے ہیں تو اس گورنمنٹ کی پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈالتی ہے. اور اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے جائیں گے تو پھر اللہ کے فرشتے اسے پکڑ کر اللہ کا جیل جو جہنم ہے، جو دوزخ کا عذاب ہے، جو انگار کا گڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے جیل میں فرشتے بھیج دیں گے، اسے جہنم میں ڈالیں گے. وہ کن لوگوں کے لیے اللہ بنا کے رکھے ہیں؟ اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا اطاعت و فرما بردار بندہ بنائے، خود بھی اللہ کی مرضی پر چلے، اپنے اللہ کی مرضی پر چلے اور نبی کی اطاعت کرے. کیوں؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی حال ہوگا. دنیا کے قانون کے خلاف کام کرے تو پولیس جیل میں ڈالے گی. اگر ہم دنیا کی لائف میں اللہ کے احکام، اللہ کے قانون، اللہ کے نبی کے قانون کے خلاف کام کرے تو پھر اللہ کی پولیس فرشتے، اللہ کا جیل جو جہنم اور دوزخ ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جیل، اس جہنم اور اس عذاب میں مبتلا کر دیں گے، ڈال دیں گے. تو کھلی بات سمجھنے کے لیے دنیا کی حکومت کی بات نہیں مانے تو جیل میں جائیں گے،
اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اللہ کی نبی کی مرضی کے خلاف کام کرے، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرے، ایمان نہیں لائے، اعمال نہیں کیے، اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے کہ اللہ کی جو جیل ہے، اللہ جو بندوں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے جو جیل بنائے ہیں، جہنم اس کے اندر ڈالیں گے۔ اب ماں باپ کو، بڑوں کو، ماں بہنوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر ہمارے بچے یا ہم کوئی حکومت کے خلاف کام کرے تو جیل میں جائیں گے، اب اللہ کے حکم کے خلاف کام کرے تو پھر اللہ کا جیل جو جہنم ہے وہاں جائیں گے۔ اب ماں باپ کتنا سوچ رہے ہیں اور خود بھی ہم اپنے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے۔ ہاں، یہاں بچیں گے لیکن وہ اللہ کا جو جیل ہے، اللہ کی جو عدالت ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیں نہیں بخشیں گے۔ قرآن میں اسی کو اللہ قرآن میں فرمائے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ میرے بندو، دنیا میں نے تمہیں اتنے سال زندگی دی ہے، لیکن تم نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کے خلاف تم نے کام کیا ہے، تمہارے لیے مرنے کے بعد جیل ہے جہنم۔ اگر اولاد اللہ کے قانون کے خلاف کام کرے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی مرنے کے بعد اللہ جیل بنا کے رکھے جہنم۔ ہاں، اولاد، اپنے گھر والے اللہ کے قانون کے خلاف کام کرے، رب پر جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان نہیں لائے، رب کے احکام پر جیسے چلنا ہے ویسے نہیں چلے، تو پھر اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے فرشتے، اللہ کی جو پولیس ہے وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کے لیے جو جیل بنا کے رہے اس جیل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اسی کو قرآن میں فرمائے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی ہمیشہ کا جو جہنم ہے اس جہنم میں ڈالیں گے۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کی حکومت کے خلاف کام کرے تو 5 سال، 6 سال، 10 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال، پھر اس کے بعد باہر آئیں گے۔ لیکن اللہ جو جیل بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نافرمانوں کے لیے جو جیل بنا کے رکھے ہیں، وہ کبھی اس سے نہیں نکل سکتا۔ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اللہ ڈکلیئر کر دیے، جو بندہ کفر کی حالت میں مرے گا، کفر اختیار کرتا رہے گا اور کفر کے عالم میں اس کی موت آئے گی، کافر بن کے دنیا سے جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کیا بولے؟ اولئک ہم شر البریہ۔ کتنے غصے میں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیا کے انسانوں میں، مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ زمین پر جینے والے تمام انسانوں میں سب سے بیکار، سب سے بدتر، سب سے ویسٹ یہ انسان ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اولئک ہم شر البریہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو ہمیں کفر جو چیز ہے اس سے بھی ہمیں بچنی چاہیے اور اس سے ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہیے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں جو پاور اللہ تعالیٰ کو ہے وہی پاور مخلوق کو بھی ہے سمجھنے والا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک اور ایک ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کے صفات میں شرک۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے، دینی علم نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ موٹی موٹی ایمان کی باتیں صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، نبی کا طریقہ حدیث پڑھیں گے، عالموں سے، مفتیوں سے بات کو سنیں گے، سمجھیں گے،
تو پھر یہ ہمیں ایک اچھی لائف ملے گی, ایسی لائف جس لائف سے اللہ راضی ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر بنانا, اللہ کی ذات میں کسی کو پارٹنر بنانا. اور ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات. ذات پوری مکمل جیسے اللہ تعالیٰ ہیں وہ اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اللہ فرما رہے ہیں میں اکیلا ہوں, میرے پاورز بھی اکیلے ہیں, میرے کو میرے پاور میں کسی کا کوئی سپورٹ نہیں, میرے کو میرے پاور میں کسی کی کوئی پارٹنرشپ نہیں. اللہ اس کو قل هو اللہ احد, آپ کو بھی سورہ اخلاص آتا ہوگا, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, وہ ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلے ہی ہیں, وہ اکیلے اللہ ہیں. اور اللہ الصمد, وہ اللہ کسی کے وہ اللہ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں, کسی کے ہیلپ کی ضرورت نہیں, ان کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہیں سپورٹ سے. وہ اللہ کی طاقت, وہ اللہ کی قدرت, وہ اللہ کا علم, وہ اللہ کی حکمت, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بلند و بالا ہے, وہ ہر چیز میں کامل ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی چیز کے محتاج نہیں. ہاں اللہ فرما رہے دیکھو میرے پاس جو پاورز ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور میں اکیلا ہوں, سارے پاورز میرے پاس ہے. ہاں اے لوگوں میں اکیلا ہوں, تمہیں کچھ ہونا ہے تو تم اپنے اللہ سے مانگو جیسا کہ نبیوں نے اللہ سے مانگا. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اللہ کے بعد مرتبہ ہے تو نبیوں کا مرتبہ ہے, اور انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے. قرآن حدیث اٹھا کر دیکھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا یہاں تک کہا اے لوگوں ہر چیز اللہ سے مانگو, اتنا مانگو کہ اگر تمہاری چپل کی تمہارے پیر کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا تو یہ ٹوٹے ہوئے تسمے کو جوڑنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگو. کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار کہہ رہے ہیں, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو پورے پاورز, پورے طاقت میرے پاس ہے, میں سب کے لیے, میں سب کے, تم سب کا میں اللہ ہوں. میرا دروازہ نہ دن میں بند ہوتا ہے, میرا دروازہ نہ رات میں بند ہوتا ہے, کہ میں ہر ایک کے لیے برابر ہوں. امیر بھی مانگے تو میں اس کی سنتا ہوں, غریب بھی مانگے تو میں اس کی سنتا ہوں, نیک آدمی بھی مانگے میں اس کی سنتا ہوں, میرا نافرمان گنہگار بندے بندیاں بھی مانگے تو میں اس کی سنتا ہوں, اور میرے نافرمان بندے, میری نافرمانی کرنے والے گنہگار بندے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ اٹھانے سے میں خوش ہوتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو سب کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, مانگو تم سب کا رب میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سب سے پہلا جو سورہ ہے اس کا میننگ کیا ہے دیکھیے.
ہم اسلام کو, دین کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. دین کو سمجھنا ہے تو قرآن چاہیے, نبی کا طریقہ چاہیے, نبی کی حدیث چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے, سارے جہاں کا پالنے والا ہے. اب تمہیں بیماری آئی تو شفا اللہ سے مانگو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. اگر تمہیں اولاد ہونا ہے تو اس اللہ سے مانگو کیونکہ وہ اللہ تمہیں اولاد دینے والا ہے. اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس اللہ سے مانگو کیونکہ وہی تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا ہے. اگر تم پوچھے کہ کیا اللہ کہیں ایسا بولے کیا لوگوں بیماری اگر تم بیمار ہوئے تو شفا مجھ سے مانگو, اللہ کہیں فرمائے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وقت کے نبی بولے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا پروردگار ہی مجھے شفا دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں میں جس کو چاہے لڑکا دیتا ہوں, میں جسے چاہے لڑکی دیتا ہوں, میں جسے چاہے اولاد دیتا ہوں, 2 بھی دیتا ہوں, میں جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے. تکلیف آئی تو تم مجھ سے مانگو, تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا میں ہوں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اے لوگو, اگر تم پر چھوٹی تکلیف آئے, بڑی تکلیف آئے, چھوٹی مصیبت آئے, بڑی مصیبت آئے, چھوٹی پریشانی آئے, بڑی پریشانی آئے, تم اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, اپنے پروردگار سے مانگو کیونکہ کہ تمہارا پروردگار اگر کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کو سکون نہیں دے سکتی. اگر تمہارا اللہ تمہیں سکون دینا چاہے ساری دنیا والے مل کر اسے تکلیف نہیں دے سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر اللہ کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے, نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں, یہ اس کی دنیا کی سزا ہے, تو ایسے وقت میں اللہ تکلیف میں ڈالنا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ, اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, کہ ساری دنیا ملے تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر اور کس کے پیچھے جائیں گے؟ اللہ سے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر اوپل اما, ماریما, مائسما ویسا بٹھا کے رکھتے ہیں. آج یہ مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان لانا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں اگر ہمارے گھر میں یہ نہیں بٹھائے بولے تو ہمارے کو بیماریاں آتے. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں میں تمہارا رب ہوں, یاد رکھو بیماری اور شفا دینے والا میں ہوں. اگر میں اس طریقے سے نہیں کرا تو میرے گھر میں برکت نہیں آتی, میرے گھر میں پیسے کم ہو جاتے, رزق کم ہو جاتا. اللہ فرما رہے اللہ یرزق من یشاء نحن نرزقک, میرے بندو روزی تمہیں میں دینے والا ہوں, اور میں میرے بندوں میں سے جس کو چاہے امیر بنا دیتا ہوں, جسے چاہے میں غریب بنا سکتا ہوں. اللہ فرما رہے میرے پاس ہے روزی, میرے پاس ہے اولاد, میرے پاس ہے شفا, میرے پاس ہے سکون, میرے پاس ہے تکلیف اور غم اور پریشانیوں کا حل اور خوشیوں کا حل, امیری اور غریبی کا حل, یہ میرے پاس ہے. میرے بندو مجھ سے مانگو. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے نہیں, قرآن کو صحیح سمجھتے نہیں, نبی کی لائف کو پڑھتے نہیں, نبی کی باتوں کو آج تک ہم نے صحیح نہیں پڑھا, نبی کی باتوں کو ہم نے نہیں سمجھا, بس چلتا ہوا آ رہا, چلتی گاڑی چلاتے رہے ہیں. اب بس قرآن میں ان آیتوں کا جواب کیا دیں گے؟ اسی کو کہیں گے قرآن میں اللہ اس کے بارے میں کہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ قرآن میں فرما رہے کہ میرے بندو تم جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لو, جتنے بھی ہے, ایک گناہ تمہارا معاف ہرگز نہیں ہوگا. دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے تو وہ ایک گناہ
तुम्हारा वो माफ नहीं होगा, उसके अलावा सारे के सारे गुनाह को मैं माफ कर सकता हूं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं एक गुनाह को माफ नहीं करता, उसके अलावा जिसको चाहे मैं माफ कर सकता हूं। वो क्या है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह के साथ शिर्क करने का ये ऐसा गुनाह है, इस गुनाह को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। अब अगर शिर्क के आलम में दुनिया से गया इंसान, तौबा नहीं करा, आज हमारे मुसलमान भाइयों का ईमान कितना मजबूत है। अल्लाह की जात पर जैसे ईमान होना है वैसा है क्या? अल्लाह कुरान में कहे हैं, ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हें अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से तुम मुझसे पूछे नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे को मैं मुसलमान के घर में पैदा करा, मैं तुम्हें ईमान वालों के घर में पैदा किया। अब तुम्हें चाहिए कि मुझ पर ईमान लाना है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर, क्योंकि हर चीज को बनाने वाला, सारी दुनिया पर खुदरत ये मेरी है, तुम्हें मैं अपनी पसंद से मुसलमान के घर में पैदा करा, लेकिन तुमने अपने अल्लाह पर जैसे ईमान लाना है वैसे ईमान नहीं लाए रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह भी कुरान में कहे हैं कि तुम आधे मुसलमान हो, आधे मुसलमान नहीं हो, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर जैसे ईमान लाना है वैसे ईमान ले आओ। अब ये कुरान किसको कह रही है? गैर मुस्लिमों को नहीं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह कह रहे हैं, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोगों जिसको मैं अपनी चाहत से, ऐ वो मर्दों, वो औरतों, वो बच्चों, वो बच्चियों जिसको मैं अपनी पसंद से मुसलमान के घर में पैदा करा, इस्लाम को सीखो, इस्लाम को जानो और इस्लाम को सीखो। जैसे अल्लाह पर ईमान लाना है वैसे अल्लाह पर ईमान लाओ, जैसे इस्लाम में दाखिल होना है वैसे से पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो लिहाजा कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं? शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। मेरा घर का दरवाजा इस तरीके से है, ऐसा नहीं होना था, ऐसा रहने की वजह से कमाई में बरकत नहीं होती है, और मेरे घर में ये गुड़िया बिठाना था, ये नहीं बिठाने की वजह से मेरे को मिल को नहीं आता है। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह को गुस्सा दिलाता है, ये सारे काम। तो लिहाजा शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाते हैं, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं फरमाते। क्योंकि दुनिया की जिंदगी में खा रहे हैं अल्लाह का, पी रहे हैं अल्लाह का, इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह की नेमतों को, लेकिन फिर अल्लाह के साथ शिर्क, ये चीज हरगिज अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। और इसका बदला क्या रखे हैं? इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम। काफिरों का जो ठिकाना था वही मुशरिकीन का भी ठिकाना। मुशरिक के माने शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में दूसरों को पार्टनरशिप करने वाला, पार्टनर बनाने वाला, और ये है इसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के पास जाने के बाद अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदे, जमीन किसकी थी? आसमान किसका था? दुनिया जब तुझे प्यास लगती थी तो किसके जमीन से निकलता हुआ पानी को तू पीता था? तू इतने साल जिंदगी गुजारा, किसकी तू नीमतों को इस्तेमाल किया? किन की नीमतों को तूने इस्तेमाल किया? अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शैआ वला यदुर्रुकुम। क्या तुम अल्लाह के अलावा ऐसी चीजों को मानते हो जो तुम्हें ना फायदा देते हैं, जो तुम्हें ना नुकसान पहुंचाते हैं?
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں قدم قدم پر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ سورہ فاتحہ الحمد کا سورہ کے اندر ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑے رحم کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک وقت آئے گا زمین و آسمان ختم ہو جائے گی، اللہ اسے ایک ہاتھ میں موڑ کر اسے جہنم میں پھینکیں گے، اور یہ زمین تانبے کی زمین اللہ بنا دیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس دن جو ہوگا اس وقت کا بادشاہ بھی وہی اللہ رہیں گے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی رہیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب شرک کیسے کریں گے بھائی؟ سورہ فاتحہ میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سورہ میں نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ سے ہی ہیلپ مانگتے ہیں، لیکن نماز میں سورہ میں پڑھتے ہیں یہ، اور پھر ہم ہیلپ مانگتے ہیں کسی اور سے۔ سرکار کہہ رہے ہیں تم جو بھی مانگنا ہو وہ اپنے پروردگار سے مانگو۔ اے لوگوں، میں بھی جو مانگتا ہوں وہ اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیے ہیں کہ میرے بندو، میرا نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، ان ہوا الا وحی یوحا، میرے نبی بھی وہی بتلاتے ہیں جو میں اپنے نبی کو بتلاتا ہوں۔ نبی کے دور میں، سرکار کے دور میں کوئی آ کر سرکار سے کوشچن کرتے تو سرکار فرماتے انشاءاللہ کل میں اس کو بتاؤں گا، اور جواب کے منتظر ہوتے، اللہ تعالیٰ جو آنسر بھیجتے سرکار وہ آنسر کو لوگوں کو بتاتے۔ ہاں، قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ میرا نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتا، میرا نبی مانگا تو مجھ سے مانگتا ہے، اور میرے نبی کو میں جو بھی بتاتا ہوں وہ میں بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اب بتاؤ سرکار سے زیادہ پاور کس کو ہے؟ سرکار سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقت کس کو ہے؟ لہٰذا ہم دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے صحیح معنی میں جینا ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کے تمہیں انگلش آتی ہے، تمہیں تیلگو آتا ہے، تو تم جو ہے قرآن کے میننگز پڑھو، اور نبی کا طریقہ حدیث پڑھو، نبی کا طریقہ سیکھو، یہی ہمیں کام آئے گی۔ تو لہٰذا کفر اور شرک کا سزا، کفر اور شرک کی سزا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کروڑوں سال کی جہنم ہے، اور دنیا کی لائف میں اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کا غصہ برستا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ برستا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں لوگ ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دنیا بہت ملتی ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، کسی کو دنیا کا مل جانا میں اس سے خوش ہونے کی علامت نہیں۔ کسی کو دنیا کا بہت کچھ مالدار بن گیا، دنیا کا بڑا مالدار بن گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ دنیا تو میں میرے ماننے والے کو بھی دیتا ہوں، دنیا تو میں میرے نہیں ماننے والے کو بھی دیتا ہوں۔ دنیا کا ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے وہ غریب افراد جائیں گے۔ غریب افراد جنت میں جانے کے 5000 سال یا 20000 سال کے بعد امیر آدمی اللہ کا نے حساب دیتے 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 اس کے پسینے چھٹ جائیں گے کہ وہ غریب آدمی جنت میں جانے کے 5 یا 20000 سال کے بعد امیر آدمی جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے جان چلے جائے ایمان پر جمے رہنا ہے، اور کفر اور شرک نہ ہم کرنا ہے نہ ہمارے بچوں سے ہمیں کرانا ہے، کیونکہ اس کی سزا آپ کو قرآن مجید سے میں نے بتا دیا۔
اور اسی طرح چوتھی چیز میں نے بتایا بدعت. بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت کہیں گے اللہ تعالی جو دین، جو اسلام، جو طریقہ، جو شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اور نبی کے دین میں وہ کام جو نبی کے دین میں نہیں ہے، وہ کام جو نبی کے شریعت میں نہیں ہے، جو طریقہ نبی کا نہیں ہوتا، اسلام کے نام پر کوئی نئے کام کو یہ دین ہے بول کے کرنا، اس میں ملانا، اس کو کہیں گے بدعت. ہاں، اس کو کہیں گے بدعت. ہاں، یہ نئی نئی چیزیں ہیں نا، جیسا کہ لوگاں جو ہے 10 محرم کو علم بٹھاتے ہیں. ہاں، پیراں 10 محرم کو پیراں بٹھاتے ہیں اور اس میں اڑاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں. یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو کام اللہ کو پسند نہیں، جو کام دین میں نہیں ہے، اسے دین سمجھ کر کرنا، یہ نئی چیز بدعت ہے. اور بدعت کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر بولے تو دنیا کا جو ایکسپائر ڈیٹ ہے قیامت، وہ قیامت قائم ہونے کے بعد ساری زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے کی زمین بنائیں گے، اور تانبے کی زمین بنائیں گے جس پر لوگوں کے نیکیوں کو تولا جائے گا. جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا. جن کے نیک اعمال کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. لوگ پیاسے ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے خود کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا، کوئی گھٹنوں تک وہ پسینے میں ڈوبے گا، کوئی جو ہے کاندھوں تک، کوئی پورا ہی سر کے بل جو ہے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب جائے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اس میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانی کا حوض دیں گے، جنت کا پانی، میٹھا، صاف اور شفاف. جو پانی پی لیں گے تو پھر پیاس کئی سالوں تک نہیں لگے گی. تو اس حوض کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلاتے رہیں گے. اپنے وہ امتیوں کو پانی پلائیں گے جو دنیا میں وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس حوض پہ پانی پلائیں گے، جو دنیا کی لائف میں اللہ پر ایمان لا کر، قرآن کو پڑھ کر، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہوئے، خود بھی دیندار بن کر دنیا سے جائیں گے. تو قیامت میں ایسے حوض پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. لوگ بہت سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، تو بہت سارے افراد حضور کے ہاتھوں سے پانی پینے، سخت پیاس لگے گی، اور لوگ حضور کے ہاتھوں سے پانی پینے کے لیے حوض کوثر پہ آئیں گے. تو فرشتے پیچھے سے گلا پکڑ کر لوگوں کو ایسے کھینچیں گے، پیچھے سے گلا پکڑ کر پیچھے سے کھینچیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے فرشتوں، یہ تو میری امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، حقیقت میں یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن دنیا میں آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے دین میں نئے نئے کام کرے ہیں، وہ کام جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کہ یہ لوگ وہ کام کرتے رہے ہیں، یہ بدعات میں، رسومات میں مبتلا تھے. فرشتے جب جو ہی یہ باتیں بولیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ادھر سے پھیر لیں گے. فرشتے انہیں پکڑ کر جہنم میں لے کر جا کر ڈھکلیں گے. بھائی ہمارے سرکار، ہمارے نبی جو بولے کہ ہمیں ووچ کرنا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتلائے، جو ہمیں جن کاموں کا تعلق دین میں نہیں ہے، کیوں ہمیں زبردستی اس کو کریں؟ لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں. اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دنیا میں نہیں معلوم ہوگی. کو بدعات کی نحوست ان کی زندگیوں میں تو ہوگی، لیکن مرنے کے بعد میدان محشر میں، قبر میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے
منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، سرکار ان لوگوں سے منہ پھیر لیں گے۔ اب بدعت کا مطلب ہے نبی کے دین میں نئے کام کو تم دین سمجھ کر تم کریٹ کرنا، نیا کام تم دین میں کریٹ کرے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئے کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن لوگ اپنی جانب سے دین سمجھ کر جہالت کی وجہ سے، دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ بے دین کو دین سمجھ کر رہے ہیں، تو اسے کہیں گے بدعات، اور اس کی سزا ہے کہ فرشتے پیچھے سے پکڑ کر اسے جہنم میں لے کر جائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیں گے۔ تو لہٰذا کہ کفر سے ہمیں بچنا ہے، شرک سے ہمیں بچنا ہے، اور بدعات سے ہمیں بچنا ہے، بس اپنی رب کی مرضی کے مطابق ہمیں جینا ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ دیکھو دنیا کے قانون کے خلاف کام کرے تو پولیس پکڑ کر جیل میں ڈالے گی، اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کا قانون دین ہے، اللہ کا قانون اسلام ہے، اللہ کا قانون شریعت ہے، اللہ کا قانون قرآن ہے، اللہ کا قانون نبی کی کتاب اور حدیث ہے۔ دنیا کے قانون کے خلاف کام کرے تو پولیس جیل میں ڈالے گی، اللہ کے دین کے خلاف کام کریں گے تو اللہ کے فرشتے اللہ کا جیل جو جہنم ہے اسے میں ڈالیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ماں باپ کو، اپنے اولاد کو دین کے رستے پر چلنا اور چلانا چاہیے، اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ کی پولیس پکڑ کر جہنم میں نہ جلائے، جہنم میں نہ ڈالے۔ اور جہنم انگاروں کا گھر ہے، خون اور پیپ کا گھر ہے، جہنم میں ڈالنے کے بعد پیاس لگے گی، انگار کے کپڑے پہنائیں گے، انگار کے پلراں رہیں گے، انگار کے رسیوں سے باندھیں گے، اور جو ہے بھوک لگے گی، ان شجرت الزقوم، انگار کے کانٹے دار پھل ہوں گے، وہ منہ میں ڈھک لیں گے اور انگار کے لواٹی سے منہ میں ماریں گے۔ ان شجرت الزقوم، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، لآکلون منہ البطون، کہ اس انگار کو لوگ کھانے کے لیے منہ کھولیں گے اور زقوم کا پھل منہ میں ڈال کر ڈھکیلا جائے گا، تو آنتوں کو پھاڑتے ہوئے، انتڑیوں کو پھاڑتے ہوئے وہ جو ہے باہر نکلے گا، اور وہ لوگ پانی کے لیے ترسیں گے۔ تو پھر ایسے وقت میں فرشتے ان کے سامنے کھولتا ہوا خون، کھولتا ہوا پیپ ان کے سامنے لا کے رکھیں گے، جب اس کو وہ پینے لگیں گے نہیں پیا جائے گا، گھٹ گھٹ کے تڑپیں گے اور ان کے منہ کو پھاڑتے ہوئے وہ نکلے گا، اور فرشتے جہنم میں کہیں گے کہ اے انسانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے بچوں، اے بچیوں، کہ بتاؤ کیا دنیا کی لائف میں تمہارے سامنے اللہ کا قانون نہیں تھا، اللہ کے رولز تمہارے کو نہیں بتلائے، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا دنیا کی لائف میں اللہ کے رولز کو توڑے تو پھر مرنے کے بعد یہ جیل تمہارے لیے بنا کے رکھے ہیں؟ کیا اللہ نے تمہارے واسطے نبی کو نہیں بھیجا؟ اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو نہیں بھیجا؟ کیا تمہارے لیے دین اور اسلام کو نہیں بھیجا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے کو ایسا دن آتا بول کو معلوم نہیں تھا کیا؟ کہ وہ بولیں گے قالوا بلا شہید، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں ہمیں معلوم تھا، لیکن غفلت کی زندگی میں وہ لوگ وہاں پر گزارے، دنیا کی لائف میں غفلت میں زندگی گزارتے رہے۔ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کے نافرمان بندوں پہ عذاب جو ہے فکس ہو گیا ہے۔ اب فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہاں ان سے کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ انگار کے، اب داخل ہو جاؤ، ادخلوا جہنم خالدین فیہا، ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جو دنیا کی لائف میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکا دیے، اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کے رولز کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکا دیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، خود بھی دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، سکھائیں، اپنے اولاد کو دین سکھائیں کہ اس پر جو ہے آپ عمل کریں، اور جو ہے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں، نمازی بنیں، دیندار بنیں، ایک بنیں، نیک بنیں، اپنے اولاد کو بھی جو ہے دیندار بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ
زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔